اصول کرخی میں ایک عبارت ہے جو ہمارے خلاف پیش ہوتی ہے. وہ عبارت کیا ہے؟ غیر مقلد کہتے ہیں اصول کرخی میں ہے ان کل آیت تخالف اصحابنا فانها تحمل علی النص. کہ دیکھو حنفی عجیب ہے، کہتے ہیں اگر کوئی آیت یا کوئی حدیث ہمارے امام کے مسئلہ کے خلاف آ جائے تو آیت منسوخ ہوگی، مسئلہ ٹھیک ہوگا. آیت کو نہیں ماننا، مسئلے کو ماننا ہے. حدیث میں کو نہیں ماننا بلکہ امام کے مسئلے کو ماننا ہے. تو یہ ہے تقلید جامد جسے شرک کہتے ہیں. ہم نے کہا اصول کرخی کی پوری عبارت سمجھیں. اس میں ہے ان کل آیت تخالف اصحابنا فإنها تحمل على النسخ او على الترجیح بل اولا ان تحمل على التاویل من جہت التوفیق. کہ اگر آپ کے ساتھ مجتہد کا ایک مسئلہ پہنچے نا اور کوئی بندہ اس کے مقابلے میں آیت پیش کر دے اور یہ بتائے کہ دیکھو مجتہد کا مسئلہ یہ ہے اور آیت یہ ہے، تو یہ ذہن نشین رکھ لینا کہ یہ آیت جو ہمیں معلوم ہے یہ آیت مجتہد کو بھی معلوم تھی. اگر کوئی بندہ کہے نا کہ دیکھو تمہارے مجتہد نے یہ مسئلہ لکھا ہے اور حدیث میں یہ ہے، تو آپ اپنا ذہن بنا لینا کہ یہ حدیث ہمیں معلوم ہے تو ہمارے مجتہد کو بھی معلوم تھی. کہ ان کے یہاں وہ قول ملتا ہے کہ ہر وہ آیت یا ہر وہ حدیث جو ہمارے امام کے قول کے خلاف ہو تو یا تو منسوخ ہے یا مؤول ہے. انہوں نے اگلی ایک لائن پڑھ کے یہ بتانا کہ نہیں وہ تو تعویل کی بات کی. تعویل کی بات کرنا بھی کوئی چھوٹی بات ہے؟ یعنی کیا وہ نص ہے کہ بیٹھ کے آپ تطبیق کریں گے؟ تعویل تو وہاں کی آتی ہے نا، قرآن اور نص یعنی وحی، یعنی دو باتیں جو وحی کی ہیں، اللہ کی ہیں، رسول کی ہیں، اس میں بظاہر کوئی تعارض دکھے تو وہاں تعویل کی جاتی ہے. اور کسی امام کا قول حدیث کے خلاف جائے گا، وہاں بیٹھ کے تعویل کریں گے؟ واضح حدیث کے خلاف جائے گا، تعویل کریں گے؟ آپ صاحب کہیں گے کہ نہیں بھائی وہ بات غلط ہے. اور خود پریکٹیکل یعنی جو آپ نے شرح کی ہے اس بات کی، پریکٹیکل کیا آپ کی یعنی فقہ حنفی میں وہ چیز ہے؟ ابھی دعویٰ تو یہ ہے کہ جو بھی حدیث ہوگی ہم اس کو منسوخ مانیں گے یا اس کی تعویل کریں گے، اس پر عمل نہیں ہے. یہ اتنی بے تکی بات ہے نا کہ آپ کے علماء فقہ حنفی کی مجتہدین، دیکھیں جب بھی میں تقلیدی مجتہدین کی بات کروں نا تو اس سے مراد مجتہد فی المذہب ہے. مجتہد یعنی یہ بھی ایک کنویں میں رہ کے اجتہاد کرتے نا. میں نے کسی اسٹریم میں بتایا تھا نا کہ ان کا مجتہد بھی مقلد ہوتا ہے، ان کا طالب علم بھی مقلد ہوتا ہے، ان کا عامی بھی مقلد ہوتا ہے، اور اہل حدیث کا مجتہد بھی متبع ہوتا ہے، اہل حدیث کا طالب علم بھی متبع ہوتا ہے، اور اہل حدیث کا عامی بھی متبع ہوتا ہے. تو ان کے جو مجتہدین ہیں مجتہدین فی المذہب. اچھا مذہب سے ایک لفظ زیادہ ہے، وہ بھی میں یہاں پہ واضح کر دوں. تمذہب ایک شخص ہے فیس بک پہ بہت جو ہے چیخو پکار مچائے ہوئے، کہا کہ یہ لوگ تقلید شخصی اور تمذہب کا فرق نہیں سمجھتے. سبحان اللہ. تقلید شخصی سے کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ہر بات مانی جائے گی؟ اگر یہ مطلب ہے تو ایسی تقلید کا دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے. یعنی چاہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہو یا دیگر ائمہ ہو، کسی بھی امام کے ساتھ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کی ساری باتوں کو مان لیا گیا ہو. تو کیا تقلید شخصی اور تمذہبی بیٹھ کے فرق کر رہے تھے؟ اگر تقلید شخصی کا یہ ماننا ہے کہ ساری بات ماننا ہے تو پریکٹیکل ایسا ہے ہی نہیں. اور اگر تقلید شخصی کا یہ مطلب ہے کہ بھئی وہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو اصول ہیں یعنی کسی نہ کسی طرح سے ان سے کنیکٹ ہوتا ہے، انہی کی ارد گرد ہی رہنا ہے، تو اس معنی میں جا کے تقلید شخصی ہو سکتی ہے. اور اسی معنی میں تمذہب ہے. تمذہب کا مطلب یہ ہے نا کہ ایک گروپ نے کچھ جو ہے اجتہادات کیے ہیں، کچھ چیزیں اکٹھا کی ہیں، اسی گروپ کو فالو کرنا ہے، یہ تمذہب ہے. تو اگر تقلید شخصی کا یہ معنی ہے کہ ساری بات مان لینا، ایسا دنیا میں موجود ہی نہیں ہے. اور تقلید شخصی کا اگر مطلب ہے کہ امام ابو حنیفہ کے آس پاس ہی رہنا ہے، ان کے اصول یا ان کے قواعد یا ان سے ملتی جلتی باتیں ہی پہ رہنا ہے اور اپنے گروپ میں رہنا ہے، تو یہی تو تمذہب ہے. اور اگر تمذہب اس معنی میں، جیسا کہ یہ مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی کئی جگہ کہا کہ بھئی آج کے دور میں تمذہب یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر ایسا نہ کریں گے تو لوگ جو ہے اسات کے لیے اپنے مطلب کے لیے تماشا بنا لیں گے دین کا. اپنے مطلب کو وہاں ملا تو وہاں جا کے لے لیا، وہاں ملا تو وہاں جا کے لے لیا، وہاں جا کے لے لیا. اس لیے ایک مذہب میں تمذہب اختیار کرنا، ایک مذہب میں بند رہنا، یہ زیادہ بہتر. یہ بدعت ہے. ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت. یہ ساری چوچلے بازی نا وہ تقلیدی دنیا میں چلے گی، اہل حدیث کے سامنے نہیں چلے گی. ہاں اہل حدیث کے سامنے یہ بالکل نہیں چلے گا کہ آپ تمذہب کے نام پہ لفاظی کریں اور پھر اس کی کوئی فضیلت بیان کریں، کوئی شرف بیان کریں. یہ اہل حدیث کے سامنے تو یہ چال نہیں چلنے والی ہے. تمہارے گلے کا ہار بنانا بنا لو، لیکن گمراہ ہے تو ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے کہ جماعت اہل حدیث یا جماعت اہل حدیث کے افراد کو آپ گمراہ کریں اور کہیں تمذہب کا لیپا پوتی کر کے اس کو کوئی فضیلت بیان کریں. ایسا بالکل نہیں ہو سکتا. اور سب سے بڑی بات، سلف کے یہاں اس کے کوئی وجود نہیں تھا، اس لیے اس کی ہمارے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر اس ارادے کے ساتھ کوئی اس کی تبلیغ کرتا ہے کہ اس سے عافیت ہے،
اس سے لوگ آزاد نہیں ہوتے. تو یہ صحابہ کے دور میں بھی تابعین کے دور میں بھی اس چیز کی ضرورت تھی, لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا, اس لیے یہ بدعت ہے, کیونکہ آپ پابند کر رہے ہیں ایک کنویں میں. بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ جو اصل جو انہوں نے مسئلہ چھیڑا ہے کہ جو ان کے لوگوں نے کہا ہے کہ امام صاحب کے خلاف جو بات ہوگی وہ یا تو منسوخ ہوگی یا مؤول ہوگی, بلکہ تو یہ کیا ہے, اس کی جو انہوں نے توجیہ کی ہے وہ حقیقت میں ہے نہیں, وہ پریکٹیکل میں نہیں ہے, کیونکہ خود ان لوگوں نے بہت ساری باتوں کو, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی باتوں کو قرآن یا حدیث کے خلاف پا کے رد کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں, کیونکہ ان کی عوام ان کو جوتے مارے گی, ان کے بس کی بات نہیں. ایسا نہیں, کوشش بہت کرتے بیچارے, کوشش تو اتنا کیا, کسی منچلے نے تو یہاں تک کہہ دیا نا, اس سے بڑی بات کہہ دی ہے. اس کے الفاظ کیا ہیں, اس بندے نے کہا کہ فَلَعْنَتُ رَبِّنَا عَدَدَ رَمْلٍ عَلَى مَنْ رَدَّ قَوْلَ ابی حنیفہ. یہ آپ دیکھیں گے کہ حاشیہ ابن عابدین میں, عدر المختار میں, اور ان کی بہت ساری کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ریت کے ذرات کے برابر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو, کس پہ, عَلَى مَنْ رَدَّ قَوْلَ ابی حنیفہ, جو ابو حنیفہ کے قول کو رد کر دے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. تو اس سے بڑی بڑی باتیں منچلوں نے کہہ دی ہے, تو اس کے دفاع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کہاں تک تعبیل کریں گے بھائی, اس بات کی بھی آپ کوئی تعبیل کر پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول جو ہے رد کر دے؟ اس بات کی بھی آپ تعویل کر پائیں گے کہ جس نے کہا کہ ابو حنیفہ میری امت کا چراغ ہے اور امام شافعی معاذ اللہ امت کے شیطان ہے؟ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی شان میں غلو کرتے ہوئے جو اوٹ پٹانگ باتیں لوگوں نے بول دی ہیں ان کو آپ کو خارج کر دینا چاہیے, اس کو کوئی اہمیت دینا چاہیے, یہی صحیح رائے ہے. لیکن اگر آپ اس کو توجیہ کرتے ہیں, خائے مخائے اس میں کوئی تحریف کرتے ہیں, تو یہ بات نہیں چلنے والی ہے. اور اس میں سب سے اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ بھائی نصوص کی عظمت دیکھیے, ایک امام کتنا بڑا امام ہو جائے, کتنا بڑا فقیہ ہو جائے, کتنا بڑا سمجھدار ہو جائے, لیکن اس کی فضیلت کے بیان میں جو تعبیر اختیار کریں گے وہ تعبیر ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ اس تعبیر سے جو وحی کے نصوص ہیں, قرآن کے نصوص ہیں, حدیث کے نصوص ہیں, اس کی تنقیص ہو جائے. اس کی گنجائش نہیں. سمجھ رہے, آپ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے فضائل بیان کریں, جتنا چاہے فضائل بیان کریں, لیکن وہ تعبیر استعمال کریں کہ قرآن و حدیث کے نصوص کی کوئی عظمت باقی نہ رہے. جیسے کیا کہا, الہدایہ کل قرآن, ہدایہ قرآن کی طرح سے. یہ کون سی بات ہے بھائی؟ آپ کو اس کتاب کی فضیلت بیان کرنا ہے, بیان کریں, اس کی تعریف کریں, آپ کا حق ہے, آپ کے گھر کی کتاب ہے, لیکن آپ اس کو قرآن کی طرح بول دیں. الہدایہ کل قرآن, اور صرف قرآن کی طرح نہیں بول دیں. کہتے ہیں قرآن نے جیسے پہلے آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے, ایسے ہدایہ نے دیگر اقوال کو منسوخ کر دیا. یہ بہت ہی بدترین بات, یہ نصوص کی حرمت کے خلاف ہے کہ آپ اس طرح کی بات کریں. تو جس بندے نے بھی بات کہی نا کہ ہر حدیث یا آیت امام حنیفہ رحمہ اللہ کے خلاف ہوگی, وہ یا تو مؤول ہوگی یا منسوخ ہوگی یا تعویل کی جائے گی, یہ جملہ اس میں نصوص کی حرمت کی پامالی ہے. اس جملے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی طرح سے جس نے کہا کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو رد کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو, اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. یعنی اس طرح کی دعووں سے اور اس طرح کی بڑی بڑی باتوں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی بری ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی یہ منشا نہیں, یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ ہمیں بڑا چڑھا کے آپ اتنا بڑا کر دو کہ حدیث کی کوئی اہمیت نہ رہ جائے اور قرآن کی کوئی اہمیت نہ رہ جائے. یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی کام نہیں تھا. تو خلاصہ یہ کہ کسی نے اگر لکھ دیا, کرخی نے چرخی کوئی چلا دیے کہ بھئی ہر چیز ابو حنیفہ کے قول کے خلاف ہوگا, رد کر دی جائے گی, تو اس کی گنجائش نہیں ہے. تحقیق کی دنیا میں, حدیث کی دنیا میں یہ چرخی نہیں چلنے والی ہے, اس لیے اس کو ہٹا دیجئے. صاف صاف مان لیجئے کہ جیسے اور لوگوں سے غلطی ہوئی ہے, امام حنیفہ بھی معصوم نہیں تھے, کئی جگہوں پر ان سے غلطی ہوئی ہے, وہاں پہ نصوص کی طرف رجوع کیا جائے گا, اس کی جو ہے بالادستی ہوگی اور امام صاحب کا قول چھوڑ دیا جائے گا. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.